وعرفت ما قاله من تمنیہ کونی عند ذلک بحضرتہ وحصول علی مساعدتہ، میرے استاد کی تمنا جو تھی وہ میرے استاد نے اپنی خواہش جو بیان کی تھی، میں نے ان خواہشوں کو جان لیا ہے۔ کونی عند ذالک بحضرتہ، میرا ان کے پاس اپنے تمنا بیان کرنے کے دوران میرا ان کے پاس ہونا، یعنی استاد کے پاس ہونا، میری موجودگی میرے استاد کے پاس ہونے کی وجہ سے، وحصول علی مساعدتہ، اور میں ان کی مدد کے لیے موجود ہونے کی بنا پر میں نے اپنے استاد کی خواہشوں کو جان لیا ہے۔ ومن رأى بحر الاستاد كيف يزخر بالفضل وتتلاطم فيه امواج الادب والعلم لم يعتب على الدهر فيما يفتيه من منظر البحر، جس کسی نے میرے استاد کے سمندر کو دیکھ لیا کہ وہ اپنے فضل و کرم سے کس طرح ٹھاٹے مارتے ہیں، اور علم و ادب کا یہ موج کس طرح موجزن ہے، تو وہ زندگی میں کبھی بھی میرے استاد کے دنیا کے بارے میں جو فتویٰ دیتے ہیں ان فتووں پر اعتراض نہ کرے گا، اور دنیا کے متعلق سمندر کے نظارہ سے جو فتویٰ دیتے ہیں، یعنی کہ دنیا کو سمندر سے تشبیہ دیتے ہیں، اس تشبیہ میں کبھی بھی ان کو برا بھلا نہ کہے گا۔ لم یعتب علی الدہر فیما یفتیہ من منظر البحر، میرے استاد کی وہ برائی نہ کرے گا دنیا کی مشابہت سمندر کے نظارہ سے، یعنی میرے استاد سمندر کے نظارہ سے دنیا کو تشبیہ دیتے ہیں، اس تشبیہ میں میرے استاد کی کوئی مخالفت یا میرے استاد کی کوئی عتاب نہیں کر سکتا، ان کی کوئی توبیخ نہیں کر سکتا جب وہ جان لے گا میرے استاد کو تو۔ ولا فضیلۃ لہ عندی اعظم من اکبار الاستاد لاحوالہ واستعظامہ لاحوالہ، میری نظر میں میرے استاد سے بڑھ کر سمندر کو کوئی فضیلت حاصل نہیں، کیونکہ میرے استاد کے حالات مجھے اچھے سے پتہ ہے، اور میرے نظر میں میرے استاد سے عظیم ان کے احوال کی بنا پر سمندر کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی فضیلت نہیں، یعنی میرے استاد سمندر سے بڑے ہیں اپنے احوال، یعنی اپنے حالات کی وجہ سے، اور اپنے احوال یعنی اپنی پریشانیوں کی وجہ سے، یعنی جس قدر سمندر میں پریشانی ہے اس سے کہیں زیادہ میرے استاد کی زندگی میں پریشانیاں آئی ہیں، لہٰذا میرے استاد سمندر سے بڑے ہیں۔ کما لا شیء ابلغ فی مفاخرہ وانفس فی جواہرہ من وصف الاستاذ لہ، جیسے کہ یہ بات بھی ظاہر ہے میرے استاد نے جن چیزوں کی توصیف کی ہے ان چیزوں میں سے کوئی بھی چیز فخر اور جواہر کے نام پر، فخر کے لیے اور دولت کے لیے کوئی بلیغ اور نفیس نہیں، یعنی فخر میں میرے استاد نے جن چیزوں کی توصیف کی ہے ان چیزوں کی توصیف میں مبالغہ آرائی کے لیے کوئی اور چیز موجود نہیں ہے، ان چیزوں کی توصیف میں کوئی بھی ایسا جوہر موجود نہیں ہے جو نفیس ہو اس چیز کے لیے، ٹھیک ہے۔ فَإِنِّي قَرَأْتُ مِنْهُ الْمَاءَ السَّلْسَالَ لَا الزَّلْزَالَ، میں نے اپنے استاد سے بہتا ہوا پانی حاصل کیا ہے، یعنی ایسا ہے جو مسلسل بہتا رہے، لا الزلزال، نہ کہ ٹھاٹے مارتا ہوا، یعنی کہ ایک ہی جگہ پر پڑا ہوا رہتا ہے، ساکن رہتا ہے، مطلب ایک ہی جگہ پر ہے، متحرک نہیں ہے، مطلب سائل نہیں، غیر سائل نہیں ہے، میں نے اپنے استاد سے سائل، متحرک، بہتا ہوا، جاری پانی حاصل کیا ہے۔ اوکے، مطلب میرے استاد سے جو علم ملا ہے وہ زمانے در زمانے
چلتا ہوا وہ علم ہے، اور ایسا نہیں کہ کسی خاص زمانے کا علم ہے. اوکے. ولا السحر الحرام والسحر الحرام للحلال، میں نے اپنے استاد سے حرام جادو میجک سحر حاصل کیا ہے، نہ کہ حلال. دیکھیے یہاں پر کہتے ہیں حرام سے مراد وہ حرام نہیں جسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے. یعنی میرے استاد کی باتوں میں اتنا افیکٹ ہے کہ کسی کو بھی ایزیلی کنونس کر سکتے ہیں. تو اس طرح ایزیلی کنونس کرنے کو جادو سے تشبیہ دیا. اس جادو کو اور بھی اسٹرانگر بنانے کے لیے حرام کا لفظ ایڈ کر دیا. اوکے. تو میں نے بہت ہی اسٹرانگ کنونسنگ پاور حاصل کیا اپنے ٹیچر سے. اوکے. والسحر الحرام للحلال وقد علم انه كتب وقد علم انه کتب ولما اختر بفکرہ سعۃ صدرہ. اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ میرے استاد کتاب نہیں بلکہ بہت زیادہ کتاب ہے، لائبریری ہیں. کتب لائبریری میں بہت زیادہ کتاب ہیں، لائبریری ہے. ولما اختر بفکرہ سعۃ صدرہ، جس وقت میرے استاد کے فکر سے کشادہ دلی کا گزر ہوتا ہے، یعنی جب میرے استاد کا دل کشادہ ہو جاتا ہے کسی بات کو لے کر، کسی مدعے پر، تو وقد علم انہ کتب لما اختر بفکرہ سعۃ صدرہ. اور یہ بھی معلوم ہوا ہے، یہ بھی معلوم چلا ہے کہ استاد محترم کتابوں کا مجموعہ ہے. جب ان کی کشادہ دلی ان کی افکار ان کی سوچ سے گزرتی ہے، یعنی جب ان کی سوچ میں کشادگی آتی ہے اور ان سے ہم کبھی بات کریں تو پتہ چلے گا فلاں کتاب میں ایسی بات ہے، فلاں کتاب میں ایسی بات ہے. یعنی بہت سی کتابوں کا حوالہ پیش کر دیتے ہیں. مطلب یہ ہوا کہ میرے استاد ایک کتاب نہیں، بہت سی کتاب ہیں، کتابوں کا مجموعہ ہیں. فلو فعل ذلك، اور جب کبھی وہ کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے یہ پتہ چل جائے، دینے لگے اور ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ ایک کتاب نہیں بلکہ بہت سی کتابوں کا مجموعہ ہے، تب لرأى البحر واصلا لا يفضل من التبرد، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ سمندر تو فقط ایک ڈراپ ہے، ایک بوند ہے، جو کوئی ایک گھونٹ یعنی ایک مرتبہ پینے سے ختم ہو جائے گا. سمندر فقط ایک ڈراپ ہے جو ایک گھونٹ سے زیادہ نہیں. وَثَمَدًا لَا يَكْثُرُ عَنِ التَّشَرُّفِ، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ سمندر فقط ایک پیالہ پانی ہے جو صرف ایک چسکی لینے سے ختم ہو جائے گا، یعنی ایک چسکی سے بھی زیادہ نہیں. اوکے. یعنی میرے استاد سمندر سے بھی عظیم ہے، مہان ہے، گریٹ ہیں. دیکھیے آخر میں ایک شاعری ہے، کہتے ہیں وَكَمْ مِنْ جِبَالٍ جُبْتُ تَشْهَدُ أَنَّكَ الْجِبَالُ وَبَحْرٍ شَاهِدٍ أَنَّكَ الْبَحْرُ. اور میں نے کتنے پہاڑوں کو سر کیا ہے، مغلوب کیا ہے، وہ سب کے سب کہتے ہیں بے شک آپ ہیں پہاڑ. جبال العلم، آپ ہیں علم کا پہاڑ. وَبَحْرٍ شَاهِدٍ أَنَّكَ الْبَحْرُ، اور میں نے کتنے سمندروں کو سر کیا ہے، قابو میں کیا ہے، مغلوب کیا ہے، ہرایا ہے. وہ سب کے سب سمندر کہتے ہیں أَنَّكَ الْبَحْرُ، آپ ہے سمندر. یعنی کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے بڑے بڑے علماء کرام سے ملاقات کی ہے، سب بڑے بڑے علماء کرام کہتے ہیں کہ میرے استاد ابن عمید بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے علم کے پہاڑ ہیں.